ہیوج. سر ایک اس میں اضافہ مجھے کر دیں. دیکھیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو پاکستان میں جنہوں نے انویسٹ کیے ہوئے, جب اس طرح کی پالیسی ریورسلز ہوتی ہیں تو آپ کو اپنا بزنس گرو کرنے میں کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ وٹس گوئنگ آن. جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں کسی بھی بزنس کے لیے اول تو مطلب ظاہر ہے اگر ہم اپنا ٹیکس لیولز بھی اس وقت دیکھتے ہیں تو یہ ون آف دا ہائیسٹ. ہمارے کنزیومرز اتنا زیادہ ٹیکس کوئی اور ٹیلی کام سروسز پہ دنیا میں میرے نالج میں ریجن کے اندر کتنے ہیں سر؟ ریجن میں بہت کم ہے جی, اور کارپوریٹ ٹیکسز بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بہت کم ہے. سو کنسیڈریبل ڈفرینسز. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی پریڈکٹیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اگلے سال یا اگلے 3 سال جو ہمارا اسٹریٹجی پیریڈ ہوتا ہے عام طور پہ, اگلے 3 سال میں کس قسم کے لیولز اور کس قسم کے چینجز دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ نمبرز کو کر سکیں. سو ایک تو وہ ہماری اپنی پالیسیز کی وجہ سے انکنسسٹنسی ہو رہی ہے. دوسرا جو مائکرو اکنامک فیکٹرز ہیں جس میں کرنسی ڈی ویلیویشن ہے اس کا برڈن بہت زیادہ. آج پاکستان کی مارکیٹ سب $1 آرپو پہ آ چکی ہے, یعنی یہ دنیا کی چند ایک مارکیٹ میں سے شاید ہوگی, اور ون آف دا لوئسٹ ایوریج ریونیو پر یوزر. یہی میں پوچھنے لگا تھا, میرے خیال میں میسیولی ڈکلائن ہوا ہے. ہاں جی. اور پہلے کتنا تھا میرے خیال میں $9. دیکھیں جب ہم نے شروع کیا تھا, جب ڈی ریگولیٹ ہوئی تھی مارکیٹ تو تقریباً $8-9 کے قریب تھا, $10 تک بھی تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے کہ اب تو اس اور اس میں کانٹیکس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو انٹرنیشنل, کیونکہ ڈالرز میں ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ جتنا آپ کا اکوپمنٹ ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنا, ہم پروڈیوس تو کرتے نہیں یہاں پر. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیلیما ہے آئی وڈ سے کہ لائسنس اور اسپیکٹرم کی فیس از ان ڈالرز ان پاکستان, وچ از کوائٹ نارملی. اگر آپ دیکھیں کہ کمپنیز جو پاکستان میں کماتی ہیں روپیز کے اندر, ان سے وہ, اور اس کی وجہ سے یہ کافی پریشر ہے سیکٹر کے اوپر. اور اٹ از نان وائبل کہ آپ ایک ڈالرز کے اندر فیس بھی چارج کر رہے ہیں, اسپیکٹرم کی بھی چارج کر رہے ہیں, جبکہ آپ کی کرنسی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے. سو دیز آل دوز تھنگز آر ایڈنگ لاٹ آف ایشوز. اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں, اس ریسنٹ بجٹ سے ہی ٹیکس کے ایشوز جہاں پہ ہم نے بات کی کہ سب سے چیلنجنگ ہے انوائرمنٹ, اس میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکینزم پاکستان میں ہے, جس کا یہ مقصد تھا کہ آپ کے جو ڈسپیوٹس کورٹس میں چلے جاتے ہیں اور کئی سال لگتے ہیں. آپ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں؟ جی ٹیکسیشن, ADRC کو ہم کیسے ٹائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اور ایک آلٹرنیٹ طریقے کے ساتھ اپنے ڈسپیوٹ. اس بجٹ میں ADRC کا میکینزم بھی اور آئی وڈ سے کہ بزنس ان فرینڈلی کر دیا گیا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو کنکریٹلی یہ دیتا ہوں کہ آپ کو پہلے اپنے سب کیسز وڈرا کرنے ہیں اگر آپ نے کورٹ سے, اگر آپ نے ADRC اپلائی بھی کرنا ہے تو, اور پھر یہ بھی ہے جی کہ اس وقت آپ پہلے ہی آپ کہیں گے کہ اٹ ول بی اے بائنڈنگ ڈیسیژن. سو دیٹ مینس کہ آپ بیسیکلی نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ریزالو ہوں, بیکاز اس مطلب ایک اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کے کون آئے گا اس سائڈ پہ. سو another example of policy intervention which is not business friendly. اچھا سر, ایک تو مجھے یہ بتائیں, ایک اسٹیٹ بینک نے وہ کیش مارجنز لگایا, اور یہ جو پاور آؤٹیجز اس ٹائم ہو رہی ہیں یہ کس حد تک سیکٹر کو جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہیں, اور میرے خیال میں خاصا زیادہ ہے جی, کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ شکایات بھی آئی ہیں کہ سروسز کے اندر بھی ڈسرپشن ہے. دیکھیں اس وقت اگر ہم پاور آؤٹیج کی بات کرتے ہیں تو ملک میں تقریباً 13 سے 14 گھنٹے کی ایوریج پاور آؤٹیج ہے. دس از ایوریج شہروں اور دیہاتوں میں لا کے. بالکل, دیٹ مینس کے بعض ایسے علاقے بھی 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے تک لائٹ نہیں ہے, اور جہاں پہ کیونکہ ہمارے ٹاورز پورے ملک میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اسی بلڈنگ سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. کسی ایک وقت پہ میں ابھی ویکینڈ پہ دیکھ رہا تھا, اور شام کے ٹائم کے اوپر تقریباً 50% کے قریب ہمارے جو ٹاورز تھے اس پہ کمرشل پاور نہیں آ رہی تھی. سو دیٹس دا میگنیچیوڈ آف پاور آؤٹیج, اٹس ہیوج. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پھر کاسٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کاسٹ میں کیونکہ آپ کو ڈیزل اتنا زیادہ برن کرنا ہے. اس کے علاوہ بعض جگہ پہ ڈیزل جنریٹر کی کیپیسٹیز کم ہے, کیونکہ ہم نے تو پلان کیا ہوا کہ 2 یا 3 گھنٹے کی ایک میکسیمم آؤٹیج ہوئے گی, یا 4 گھنٹے کی ہوگی, اور کنسسٹنٹ نہیں ہوئے گی, 1 گھنٹہ آئے گی پھر آئے گی, اور اس کے بعد اس طرح بیٹریز ہیں جو اس کے حساب سے ڈیزائن ہوئی ہیں, جیسے گھر کا آپ کا سسٹم ہے. اب بہت سے گھروں میں بھی یہی میں دیکھ رہا ہوں ایشوز ایگزیکٹلی کہ پہلے UPS ٹھیک چلتا تھا, اب نہیں, سولر کے علاوہ حل نہیں رہا. ہاں اب نہیں چلا, اور سولر پہ بھی ہم نے کافی کام کیا. بی ویری پراؤڈ کہ تقریباً ہماری 12-13% کے قریب سائٹس ٹوٹل جو ہیں وہ سولر پہ ہیں. وی آر دی سورٹ آف دا بگیسٹ ان ٹیلکو انڈسٹری ان ٹرمز آف رینیویبل. لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ ظاہر سولر پینل ڈپلوائے نہیں کر سکتے اگر آپ خاص طور پہ اربن ایریز میں اسپیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس, اور پھر اس کی اپنی کاسٹ ہے. سو آئی تھنک جب تک ایک اسٹیبل پاور نہیں ہوگی, دس از اے ویری چیلنجنگ سچویشن. کیش مارجنس دیکھیں
کیش مارجن جہاں تک وی انڈرسٹینڈ دی اوور آل اکنامک چیلنجز آف کنٹری، بٹ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لگژری گڈس کون سی ہیں اور اسینشل آئٹمس کون سی ہیں. سو یو نو ہم اوکے اگر آپ کیش مارجنز لگاتے ہیں. کتنے اکوپمنٹس کے اوپر ہے سر؟ دیکھیں یہ تو تقریباً جتنا بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں سارے کے اوپر، اس کے اوپر آپ کو پہلے مارجن دینا. دیٹ مینس کہ ہیوج امپلیکیشنز آن دا کیش فلوز. سو آئی تھنک وہی جہاں سے آپ نے بات شروع کی، ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ ٹیلی کام سیکٹر ایک اسینشیل سیکٹر ہے یا لگژری ہے. اگر یہ لگژری ہے تو کیش مارجن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. اگر اسینشیل ہے تو یو آر جسٹ ہرٹنگ یور سیلف، بیکاز جو پیسے آپ کو کیپیسٹی انہانس کرنے میں لگنے ہیں یا کوالٹی سروس بہتر کرنے میں ہیں، وہ سب جو ہیں اس وقت وہ آئیڈل ہوں گے جسٹ ٹو پے فار دیٹ. اچھا سر، ایک اور چیز، یہ موبائل امپورٹس کے اوپر پابندی لگا دی ہے جی، یہ کس حد تک سیکٹر کو امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیں اس کے کافی زیادہ امپیکٹ آئے گا. اور آئی واز جسٹ وزٹنگ ون آف دی مینوفیکچررس لاسٹ ویک اینڈ آئی سین کہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ تقریباً 20-25% پہ آ چکی تھی، کیونکہ ان کے پاس ان پٹ مٹیریل جو ہیں وہ نہیں آ رہے امپورٹ کے بین کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک اور ڈلیما ہے وچ از اگین اے رانگ پالیسی، آئی وڈ سے کہ اگر میں پچھلے 6 مہینے کی فگرز دیکھوں دسمبر سے لے کے مئی 2022 تک، تو تقریباً 57-58% ہم نے جو امپورٹ کیا ہے دے آر فیچر فونس. سو دے آر لائک سب $30 فیچر فونس، جس میں ہم جو بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی یا ہیلتھ کی یا ای کامرس کی یا آئی سی ٹی یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، وہ اس سے نہیں ہو سکتی. سو وی آر ایکچولی انکریجنگ something which is totally should be a sunk cost and should be discouraged basically. اسمارٹ فونز اگر ہم دیکھتے ہیں اسی ڈیٹا میں تو تقریباً 15% کے قریب ہیں جو کہ اسمارٹ فونز ہیں $100 کی رینج کے اندر. سو دیٹس unless you increase that you cannot bring digitization in country. سر اتنے ٹیکسیشن بڑھا دی ہے اس کے اوپر کہ میں سمجھتا ہوں میرے پاس ابھی یہ آئی فون 7 یا 8 ہے، اس کو اگر آپ پی ٹی اے سے کھلوانے کے لیے جائیں تو اٹس اے ہیوج اماؤنٹ وچ یو ہیو ٹو پے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیں کہ اوور آل یہ تو پرابلمس ہیں، لیکن ٹیلی کام سیکٹر کے اندر کوالٹی آف سروس کے حوالے سے بڑے آبجیکشنز ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بھی 2-3 پرسپیکٹیوز ہیں. ایک سب سے پہلے جو بنیادی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری سروسز ہیں، پاکستان از اے موبائل فرسٹ نیشن. ہمارے یہاں براڈ بینڈ جو فکسڈ ہے یا فائبر ٹو دا ہوم، اس کی پینیٹریشن بہت کم ہے. سو ہمارے تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ موبائل سے انٹرنیٹ ایکسیس کرتے ہیں، اور یہ چلتا ہے اسپیکٹرم پہ، ایئر ویوز پہ. اور پاکستان کے پاس بھی اتنی ہی ایئر ویوز ہیں جتنی ایک ڈیولپڈ ملک کے پاس یا ریجن کے پاس ہے. امریکہ یا یورپ نے ہم سے 4 گنا زیادہ اسپیکٹرم کمرشلی ڈپلائی کیا ہوا. بنگلہ دیش نے ہمارے دگنے سے زیادہ اسپیکٹرم، تقریباً 3 گنا اسپیکٹرم زیادہ ڈپلائی کیا ہے اپنی انڈسٹری کے لیے. ایون افغانستان ہیز ڈپلائڈ مور دین کلوز ٹو ٹوائس مور اسپیکٹرم دین اس. اور ہم نے یہ جس کی بیس پہ یہ سب نظام چل رہا ہے، ہمارے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھیں. لیکن سر ایک اور بھی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم جو اسپیکٹرم آکشن ہوئی تھی، سوائے ایک کمپنی کے باقی کوئی بھی اس میں نہیں ہوتا. آپ سمجھتے وائبل نہیں ہے کیا؟ نہیں، آبویس. دیکھیں بزنس، اگر جس بزنس کا جو آئی وڈ سے کہ بیسس، بنیادی بیسس ہی اسپیکٹرم ہے، وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ اسپیکٹرم نہ لیں اگر ٹرمز رائٹ ہیں تو. ٹرمز مین پرائسنگ اور باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. ہماری پرائسنگ از ٹوٹلی آؤٹ فرام دا بزنس ریالٹیز اینڈ دا گراؤنڈ ریالٹیز ان پاکستان. اور یہ تو ہم کئی دفعہ اب ثابت ہو چکا ہے، مطلب اٹس ناٹ جسٹ لاسٹ ایئر، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے جو آکشنز ہیں اس کے اندر وہ ہم دیکھیں وی کین ناٹ جسٹ کمپیئر آور سیلفز. ایک ویسے مجھے بتائیں سر، آپ ایز این انڈسٹری یہ آرگیو کیوں نہیں کرتے کہ یہ اسپیکٹرم مفت ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں ایون اوپر ویلیو ایڈڈ سروسز کے اوپر جتنا ٹیکس لیں پھر بعد میں لیتے رہیں. دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کو انشور کیا جائے کوالٹی آف سروس کے ساتھ. دیکھیں بہت سے ماڈل ہیں. آج سے کوئی 20-25 سال پہلے 3G جب شروع میں یورپ میں آئی تو اس میں بہت زیادہ پرائس انہوں نے رکھی اور اس کے ایک اپنے ایشوز آئے. 3G کا رول آؤٹ ڈیلے ہوا، بہت سے بینکس کو چیلنج آیا بیکاز لیوریج تھی چیزیں. اس کے بعد دنیا نے سیکھا. جب 4G کا رول آؤٹ ہوا اور اب جب 5G کا ہوا تو چائنا جیسے ملک نے کہا کہ جی ہم اسپیکٹرم فری دیں گے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو 5G کوریج ہے وہ ہمیں دیہات میں بھی چاہیے اور یہ کوالٹی چاہیے اس کی وجہ سے آج وہ ود ان فیو ایئرس 1 ملین سے زیادہ بیس اسٹیشن رول آؤٹ کر چکے ہیں چائنا میں.
اسی طرح اور ممالک ہیں، میانمار ایک ملک ہمارے ریجن کے اندر، انہوں نے بہت ریزنیبل کاسٹ کے اوپر اسپیکٹرم دیا. ملیشیا ہے بے تاشا. ایون کووڈ کے دوران ہم نے آرگو کیا، کووڈ میں تقریباً میں نے اس وقت ہم نے لسٹ دیکھی، تقریباً 24 ممالک ایسے تھے جنہوں نے امیجیٹلی اسپیکٹرم ریلیز کیا ایٹ نو کاسٹ کہ جی اب کووڈ میں ہمیں کیپیسٹی زیادہ چاہیے کیونکہ بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ہمیں کنیکٹیوٹی چاہیے، اپنے رسپانس کو اکٹھا کرنے گورنمنٹ ایجنسیز کو کنیکٹیوٹی چاہیے. اور یہ پرپوزل ہم نے پرائم منسٹر تک دی اس وقت. ابھی بھی اسپیکٹرم اویلیبل ہے سر؟ جی بالکل اویلیبل ہے. تو ابھی ان کو نہیں کوئی نئی کوئی لانچ کی طرف جانا چاہیے؟ بلکہ ہم نے تو ایون لکھ کے دیا کہ آپ ہمیں اسپیکٹرم دیں اور ہم انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر، اور لیکن جلدی دیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی آئے کہ چیزیں ہم اپنا بزنس پلان وغیرہ اس حساب سے کر سکیں. لیکن ہمارے یہاں ڈیسیژن میکنگ ایک تو بہت سلو ہے، اینڈ دین اسی وجہ سے سو وی ہیو ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر کہ آپ اسپیکٹرم ڈپلوائے کریں گے، کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی، کوالٹی سروس بہتر ہوگی، بزنسز تھرائیو کریں گے، اس سے آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس ملے گا. سو شارٹ ٹرم اسکارسٹی کریٹ کر کے آپ نے کرنا ہے، یا لانگ ٹرم آپ نے ایک وائبل بزنسز ڈیولپ کرنے ہیں جس کی بیس پہ. ایسے دیکھیں، ایک میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کہ ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، سیکٹری انفارمیشن نے مجھے پتہ ہے کہ ایک لیٹر بھی لکھا تھا منسٹری آف فائنانس کو اور گورنمنٹ کو کہ ریمیننگ اسپیکٹرم آکشن ہو سکتا ہے 30 جون سے پہلے، اور مہینہ ڈیڑھ 2 مہینے پہلے لکھا تھا، لیکن اس پہ ہوا کچھ نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، یہ مجھے نہیں پتا. 5G سر، کیا انڈسٹری ویسے تیار ہے، یا ویسے تو ابھی 4G پوری طرح رول آؤٹ نہیں ہوا، لیکن انڈسٹری کا اوور آل اس پہ کیا اسٹانس؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے ایفیشینٹ اور آپٹیمل وے ہے وہ یہ ہے کہ 4G کی سروسز، کارپیٹ کوریج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہونی چاہیے ملک کے ہر کونے میں. ابھی ویسے کتنے % ہے سر؟ دیکھیے سب کا ویری کرتا ہے اس وقت، لیکن اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ تقریباً ہماری پاپولیشن کوریج جو ہے، ہمارے جو ٹوٹل فٹ پرنٹ ہے اس کا 70-75% کے قریب ہے، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. دیٹ مینس دیٹ اٹس ناٹ جسٹ اے بلینکٹ کوریج، we need to go deeper into a better coverage and a better experience. اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. کتنی انویسٹمنٹ چاہیے سر؟ جی میں اس پہ آتا ہوں. میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ کیوں یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں جو 4G ڈیوائسیز ہیں وہ پھر بھی تقریباً ہم 50% کے قریب ہیں. دیٹ مینس جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج بھی ہم امپورٹ کیونکہ فیچر فون کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ نمبر بہت سلو موو کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ آدھے سے زیادہ ہمارے کنزیومر جو ہیں بس ڈیوائس ہی نہیں چاہتے یہ ہیں کہ آئی فون زیادہ یا نہیں، یہ اسمارٹ فون لو کاسٹ اسمارٹ فون، بٹ فیچر فون نہیں ہونا چاہیے جس پہ آپ انٹرنیٹ نہ چلا سکیں، بالکل، یا جس پہ آپ ایپس یوز نہ کر سکیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. پھر ہم قوم کو جو ہے وہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں بجائے آگے لے کے جانے کے. اور ضروری نہیں آئی فون ہو، آئی فون آئی تھنک از ناٹ فار آر مارکیٹ. اسمارٹ فونز بٹ پرائس پوائنٹ جو ہے تقریباً $100 کے قریب آپ کو ایک ڈیسنٹ اسمارٹ فون مل جاتا ہے، مطلب آپ $70 سے $100 کی رینج کے اندر. اس رینج کے اندر ہمیں فوکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میک شور کرنا ہے کہ زیادہ اسپیکٹرم 4G کے لیے اویلیبل ہو تاکہ ہم ایک سیملیس کوریج دے سکیں. جہاں تک 5G کا اس پہ یوز کیسے دیکھیں آپ نے کیا 5G آپ کا کیا پرابلم سالو کرے گا. اگر آپ کو ایک اچھی کنیکٹیوٹی جو 4G دے سکتی ہے جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فری لانس کسی نے کرنا ہے، یا گیم اپلیکیشنز ڈیولپ کرنی ہے، یا ہیلتھ کی کوئی ہے، یا ای کامرس ہے، تو سارا کام آپ کا اس وقت 4G پہ ہو سکتا ہے. جہاں بہت زیادہ آٹومیشن کی ضرورت ہے انڈسٹریز میں وہ ہمارے ہاں بہت ابھی کم ہیں یوز کیسز. پورٹس ہیں باہر یا اور پروسیجن چاہیے جہاں پر، وہاں پر اس میں ہمیں ٹائم لگے گا کیونکہ 5G کی ڈیوائسز آج بھی 1% بھی نہیں ہمارے مارکیٹ کے اندر. تو جب تک وہ ایک اچھے پرائس لیول پہ آ جائیں تو اس میں ہمیں 2-3 سال کم از کم 5G کا ویٹ کرنا چاہیے اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ 4G کو فلی رول آؤٹ کر سکیں. جی. انویسٹمنٹ کتنی چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں اس میں اگر ہم اسپیکٹرم اور ریلیز کرتے ہیں دیٹ مینس بلینز آف روپیز آف انویسٹمنٹ بائی ایچ آپریٹر، اور سب آپریٹرز میرے خیال میں بیکاز بزنس کیس بنتا ہے اگر اسپیکٹرم ریزنیبل ہو اور کیونکہ اتنی ڈیمانڈ ہے کنزیومرز کی طرف سے، تو آئی تھنک اٹ میک سینس کہ اس کو ہم کریں اور یوز کیسز ڈیولپ کریں تاکہ جو ہے ایک تو جابز اپرچونیٹی بھی آئیں، کوالٹی آف سروس بہتر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وی آر پریپیئرنگ آور سیلز فار نیکسٹ ٹیکنالوجی. اچھا سر، ایک آخری سوال اگر مجھے جو یہ سیکیورٹی کا ایشو جو ہے سر، یہ جو کسٹمرز کی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بڑے یعنی خواتین کے حوالے سے بھی کچھ ہراسمنٹ کے بھی ایشوز ہیں، لیکن باقی بھی ہاکس کالز اور عجیب طرح کے میسیجز آتے ہیں، اور بعض دفعہ کہ وہ
لوگوں کی ہیکنگ جو ہے بڑا ایشو ہے, اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے انڈسٹری؟ دیکھیں پرائیویسی کا کنسرن پوری دنیا میں ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ, اور اس میں بہت سے ملکوں میں, یورپ میں جیسے انہوں نے GDPR کیا ریگولیشن کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے. اس میں ابھی وی آر ویٹنگ کہ پاکستان لیول پہ ایک ریگولیشنز وغیرہ ہوں اس کے, جس میں انڈسٹری سے کچھ انپٹ بھی لی گئی ہے, بٹ وی ناٹ دیئر. لیکن ایز اے کمپنی ٹیلینور ایز اے ہائی فوکس آن دس, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی انفارمیشن سیکورٹی وائز ہم سیکیور کر سکیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگاہی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر نہ کریں, جو کہ بہت سے ہمارے کسٹمرز کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی. اور خاص کر جو دیکھنے والے ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. جی, بینک اکاؤنٹس, پرسنل ڈیٹیلز, ایون آپ کا ID کارڈ کی انفارمیشن, کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ فراڈسٹرز ہیں. اصل میں بتاتے یہ ہیں جی کہ ہم کمپنی یا بینک سے بول رہے ہیں, تو میرے خیال میں جب تک آپ کو ہیلپ لائن سے فون نہ آئے آپ اس طرح کی انفارمیشن, اور وہ بھی میرے خیال میں وہ انفارمیشن مانگتے نہیں ہیں اور نہ ان کا حق ہے کوئی مانگنے کا. اچھا سر, ایک آخری چیز, سوری میں دوبارہ, کوالٹی آف سروس جو ہے یہ کتنا آپ کے ریڈار اسکرین کے اوپر ہے؟ چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی انہوں نے تھوڑی سی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہو PTA نے یا منسٹری نے, تو کوالٹی آف سروس کو سامنے لے آتے ہیں. کوالٹی آف سروس, میں کوالٹی آف سروس کے بارے میں سر آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کوالٹی آف سروس کو کیسے جو ہے وہ بہتر اور انشور کیا جا سکے, اور کتنا آپ کے ریڈار اسکرین کے اوپر ہے؟ نہیں, ہمارا تو بیکاز ٹیلی کام انڈسٹری بڑی کمپیریٹیو انڈسٹری ہے, کسٹمر کے پاس چوائسیز ہیں, which I would argue کہ one of the best thing which happened to our country is deregulation, جس کی وجہ سے کسٹمر کے پاس چوائس آ گئی, جس کی وجہ سے we are always on our toes. We have to do our best کہ ہم جتنی بہتر کوالٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن فنڈامنٹلی ہمیں وہی دیکھنا ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی, بزنس انوائرمنٹ کنسسٹنٹ ہونا, بیکاز ہر بزنس کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ اٹس سسٹینیبل اینڈ اٹس پروفیٹیبل. اچھا سر, مرجرز یا وائنڈ اپ کوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے بہت سے پوری, اگر آپ ٹیلی کام انڈسٹری کو گلوبلی اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کنسالیڈیشن ہوئی اوور لاسٹ فیو ایئرس. اگر میں بڑی مارکیٹس کی بات کروں, US جس میں خود کام کیا ہوا ہے, یا UK وغیرہ, یوز ٹو بی ڈزنز آف پلیئرس, اب وہ کنسالیڈیٹ ہو کے 2 اور 3 رہ گئے ہیں بیسیکلی. ٹیلینور از آلسو پارٹ آف ملیشیا کے اندر ابھی ہم نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ایک اور مرجر. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے نیٹ ورکس کریٹ کر سکیں جو کہ فیوچر پروف ہوں, صحیح ہے, جو کہ فیوچر کی ٹیکنالوجیز کے اندر انویسٹ کر سکیں, ان کو ریٹرن نظر آئے, پروفیٹیبلٹی نظر آئے. سو آئی تھنک پاکستانی مارکیٹ از آلسو رائپ فار فردر کنسالیڈیشن, کیونکہ it's ideally, I mean, we are talking, ideally it's a 3-player market. It should be 3. That's the only way to make sure that we have a robust infrastructure جس کا سائز اور اس کا اسکیل اتنا ہو which is future proof basically. ابھی تو 4 پلیئرز ہیں سر ایفیکٹیولی, 5 سے 4 ہو گئے نا جی. جی, وہ ایک مزید کنسولیڈیشن 2 سے 3 رہ جائیں گے جی, مطلب لیکن نیو پلیئرز بھی تو آ سکتے ہیں سر. دیکھیں اس وقت جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کے اندر پروفیٹیبلٹی از اے بگ ایشو. ود آر اکنامک سچویشن, آور کرنسی بینگ ڈی ویلیوڈ, آر اسپیکٹرم پرائسز ایٹ ویری انریزنیبل لیول, تو پاکستانی مارکیٹ از ناٹ اٹریکٹیو مارکیٹ ایکچولی, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کو ہم بزنس کے لیے اٹریکٹیو اور وائبل بنائیں. دیٹس دی اونلی گارنٹی فار اے روبسٹ ڈیجیٹل اینڈ نالج اکانومی ان پاکستان. ادروائز یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا رے آف ہوپ سے, تو اگر ہم اپنے گریجویٹس جو ہے 1 لاکھ کر لیتے ہیں اور یہ سیکٹر گرو نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کوئی رے آف ہوپ آگے کیا ہے؟ وٹ شوڈ بی دا فیوچر اسٹریٹجی؟ دیکھیں دیٹ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بی ویری اسٹریٹجک, وی نیڈ ٹو پک فیو ایریاز جس کے اندر ہماری, اور آئی ٹی میں بھی ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ ویسے نہیں ہے جیسے ایگریکلچر میں ایک زمانے میں صرف کاٹن کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. وی نیڈ ٹو ایکسپورٹ, ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے, ڈائیورسفائی اینڈ ویلیو ایڈ, جس میں آپ کا ڈیٹا سائنس ہو گیا, آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گئی, آپ کی ای اسپورٹس ہو گئی. یو ہیو ٹو ورک آن سرٹن ورٹیکلس. سیمی کنڈکٹرز کچھ اسٹارٹ اپس آلریڈی کام کرنا شروع کیے ہیں پاکستان کے اندر. سو آئی تھنک دیر آر ہیوج اپرچونیٹی ان ٹرمز آف گلوبلائزیشن ود ریموٹ ورکنگ ہیز کریٹڈ دیٹ اپرچونیٹی. اور میرا خیال میں ہمیں بہت پازیٹیو رہنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو آلسو مینٹور اینڈ گائیڈ
پالیسی میکنگ لیول کے اوپر بھی اور ایز انڈیویجول کمپنی ایز انڈسٹری ممبرز ایز ویل کہ ہم کیسے اسٹریٹجائز کریں کہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاسبل ہو سکیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. مہتاب حیدر کو نئے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.